الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہم نے کل آیت نمبر 105 6 7 کی تھی، لیکن اس میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ مسئلے بہت اچھی طرح اسی طرح ڈسکس ہوتے ہیں کہ آپ پڑھ کے آیا کریں۔ اب اصل بات یہ تھی کہ 106 آیت میں جو الفاظ ہے، میں پہلے 105 جو کل ہم نے کی ہے اس کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم 106 پہ جائیں گے۔ اچھا، 105 میں کل ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ اچھا، اب اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انسان کی اصل میں اپنی ذمہ داری ہے، اور اگر اس دوسرے جو بھی کر رہے ہیں اصل میں اس میں ایک غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو۔ وہ کیا غلط فہمی ہے جس کو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کی، مفسرین نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ نہیں، آپ اتنا آسانی سے نہ کہیں۔ اصل میں یہ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ بس آدمی اپنی تزکیہ نفس کرے اور اپنی زندگی ٹھیک گزارے، لیکن یہ مومن کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا، اور وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مشن پہ مبعوث ہوئے تھے وہ مشن کیا تھا کہ دعوت دین دیں، اور اس کو دعوت دین دیتے وقت خاص خیال رکھیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اگر نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا۔ لہذا یہاں صرف اس وقت یہ بات کہی گئی ہے جب آپ نے حق بھی ادا کر دیا ہو۔ پھر اگر آپ نے دعوت کا حق ادا، دعوت دین کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ نے اس شخص کو دعوت دین دیتے وقت آپ نے دو چیزیں پیش نظر رکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کو، اور وموعظۃ الحسن، یہ کرنے کے بعد اگر وہ غلط کرتا ہے تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہ دو کام آپ نے ہر اس آدمی کے ساتھ کرنے ہیں جس سے آپ کا سابقہ ہے، یا امت مسلمہ کا کوئی فرد ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک دین کو، اس حق دین حق کو پہنچائے۔ یہ تو تھا آیت 105۔ 106 میں جو کل ہمارے درمیان بات چھڑی وہ یہ تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے، اور دونوں آیت میرے سامنے ہے، تفہیم القرآن بھی اور جس کا آپ نے تذکرہ کیا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا کہ اب یہ جو آیت 106 ہے میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ ہم اس کو پوری طرح کلیئرلی سمجھ لیں۔ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 106 میں کہ اب دیکھیں نا، وصیت بہت ضروری ہے، اور یہ چیز وصیت کے بارے میں ہے۔ اب وصیت کرتے وقت کوئی بندہ سفر پہ تھا اور اس کو بیماری آ گئی، اور بیماری اس موت کا پیش خیمہ ہے، تو لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ، اے اہل ایمان تمہارے درمیان شہادت ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو پھر کیا کرے؟ ذوا عدل منکم، دو معتبر اشخاص جو بطور گواہ موجود ہیں۔
یہ تو اگر گواہ آپ کو مومن اور صحیح کے لوگ مل رہے ہیں تو آپ انہی کو گواہ بنا لیں. او آخران من غیرکم، یہ ہے وہ ہمارا پوائنٹ آف ڈفرنس. یا دوسرے دو آدمی غیروں میں سے. اب یہ غیر جو ہے، یہ ساری میں نے تفہیم بھی دیکھی، تدبر بھی دیکھی، پرانی اور اپنے سلف کی بھی، مفسرین کی دیکھی. بالکل ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے کل کہا کہ یہ دو غیر مسلم ہیں. اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پھر بڑی غور فکر کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر ہم سفر کر رہے ہوں اور اس وقت موت آ جائے، اگر 2 سال مومن اویلیبل نہ ہوں، تو آپ بالکل، یہ صحیح بات ہے اور اس کا ترجمہ ٹھیک کیا ہے دونوں تفاصیل نے، تفہیم نے بھی اور تدبر نے بھی، کہ 2 غیر مسلم ہوں گے. اچھا، اب یہ غیر مسلم کیوں؟ کہ موت کا وقت ہے، بندے اویلیبل نہیں ہیں، غیر مسلم جو بھی ہیں غیر مسلم میں. اب آپ کو لبرل بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کافر کوئی بھی ہو، جو بھی اویلیبل ہے. یہ بات آپ ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی جی سر. سر. جی سر جی الحمدللہ. جہاں بھی ڈفرینس ہو آپ سوال کریں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے جو آج 107 اور 108 میں ہے، وہ ہے گواہی ان سے جب لیں تو مسجد میں لیں. طریقہ کار پورے کا پورا ڈسکرائب کر دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ، کیونکہ مالی معاملات کا معاملہ ہے اور یہ اگر غلط لوگوں میں چلی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط کاری کی ابتدا شروع ہو گئی. لہذا اس معاملے کو کسی شک و شبہ سے بالا تر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز کے بعد انہیں روکیں، پھر ان سے آپ قسم لیں، اور قسم سے پہلے الفاظ اللہ نے بتا دیے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر میرے ساتھ. اب سوچیں کہ اس ساری سچویشن کے ہوتے ہوئے اگر ایمان اس میں ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور غلط بات نہیں کہے گا. اگر اس کے بعد بھی کہتا ہے پھر وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ حق بات اور حق وہی شہادت، اور خاص کر یہ شہادت بڑی اہم ہے، اور اس کو یہ شہادت ٹھیک ٹھیک دینی ہے. اس پہ تو کوئی اعتراض آپ کا نہیں ہے کہ ان 2 آیتوں میں 107 اور 108 میں پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ ان مومنوں سے شہادت یا گواہی کیسے لینی ہے. اس میں قرآن نے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وہ طریقہ بتا دیا کہ وہ دونوں اس ڈر سے، اس خوف سے کہ آخرت میں ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ چیز وہاں ہمیں اس کا جسٹیفائی کرنی ہوگی، تو وہ سچ بولیں گے اگر مومن ہیں تو. اتنی بات کلیئر ہے؟ چیمہ جی صاحب، سر. افشا سر صاحب جی کلیئر، افشا صاحبہ کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے، لیکن وہ غیر مسلم کو بھی مسجد میں لے کے جائیں گے؟ آپ اگر پہلے جتنی بات میں نے کی ہے وہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر وہ تو سمجھ آ گئی. اچھا، اب سنیں اس چیز کو کہ وہ اگر غیر مسلم ہیں تو ان کو مسجد میں نہیں لے جائیں گے، وہاں اوپن چھوڑ دیا ہے. اس لیے اوپن چھوڑ دیا ہے کہ کیس میں اب وہ کون لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں جن کو گواہ بنایا ہے؟ کافر ہیں، بنی وہ نصارہ ہیں، یہود ہیں، یا لبرل ہیں، جو بھی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا. اوپن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو لوگ اس کا فائنل فیصلہ کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو ٹرائی کرنے کا بہترین طریقہ خود وضع کریں گے. اس لیے کہ وہاں یہ قیامت تک کتاب ہے، اور اس کتاب میں یہ قیامت تک اگر ایسے واقعات پیش آئیں گے تو کوئی ایک فکس طریقہ وہاں نہیں رکھا جا سکتا. کیوں کہ غیر مسلم کون ہیں، کیا نہیں ہیں، اس کا فیصلہ جو لوگ ہیں اس پہ اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ 2 غیر مسلم نے ٹھیک بات کی ہے. اب اس ٹھیک بات کرانے کے لیے ان کو وہ طریقے استعمال کرنے چاہیے جو بہت ہی مؤثر اور افیکٹو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
جی سر الحمدللہ. جی جی. جی جزاک اللہ. اچھا، اب اگر آپ کہیں تو میں آیت 107 اور 108 پڑھ دوں تاکہ بات پوری طرح کلیئر ہو جائے. میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پوری طرح بات سمجھ آ جائے. ہمیں قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں بات قرآن کی روح کو سمجھنا ہے. جی سر جی پڑھیں. 106 کو پڑھ رہا ہوں پہلے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. اے اہل ایمان، تمہارے درمیان شہادت ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اور حین الوصیہ، موت بھی کب آئے؟ جب وہ وصیت کر رہا ہو. اثنان ذوا عدل منکم، تو دو معتبر اشخاص کو بطور گواہ موجود کر لیں. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی اس کے بعد الحمدللہ. فرمایا او آخران من غیرکم، یا دو دوسرے آدمی جو غیروں میں سے ہوں، یعنی غیر مسلم ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض، اور اگر تم زمین میں سفر کے لیے نکلے ہو. فاصابتکم الموت، اور حالت سفر میں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو اس کے بعد کیا، اس وقت کیا کرنا ہے؟ دیکھیں قرآن کتنا کلیئر ہے. تحسبونہا، تو ان لوگوں کو جن کو آپ نے گواہ بنایا ہے ان کو تحسبونہا من بعد الصلاۃ، ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو. اچھا، اب مسجد میں آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنے سے ہر آدمی احتراز کرے گا جو مومن ہے. فیقسمان باللہ، اور دونوں اللہ کی قسم کھائیں. ذرا اور مزید تاکید دیکھیں. ان ارتبتم، اور تب تم ان ارتبتم، سر اگر تم، نیر انیر انیر جی انیر نیر تب تم تم ان ارتبتم، جی. اگر تم شک ہو تو اس پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر شک ہو تو لا، ان سے یہ بھی مزید کہلوایا جائے، لا نشتری به ثمنا قلیلا ولو کان ذل قربا، ذا قربا ساری، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے اگرچہ کوئی قرابت داری ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب ہے کہ کوئی پیسہ، کوئی مفادات ہم ان سے کوئی حاصل نہیں کریں گے، ہم حق بات کہیں گے کیونکہ وصیت کے گواہ ہیں. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم شہادت، نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ لفظ اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا اہم ہے وصیت کے بارے میں گواہ کا بیان کہ وہ اللہ کی گواہی ہے. نوٹ فرمائیں ذرا. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. ان اذا لمن الخاسرین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہگاروں میں شمار ہو، ہمارا گناہگاروں میں شمار ہوگا. اب ذرا دیکھیں کہ یہ سارے الفاظ کس بات کی تاکید ہیں، تاکہ وہ حق اور سچ بولیں، ان کے سامنے قیامت کا نقشہ رہے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں قیامت کے دن اس بات کو جسٹیفائی کرنا ہو. 107 میں فرمایا فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا أَسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے، یعنی اتنی ساری کام کرنے کے باوجود ان کو یہ نظر آ گیا کہ انہوں نے دونوں نے جھوٹ بولا ہے، پوری ساری اوپر دیکھ لیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ ان کی جگہ کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کے حق تلفی کی ہے پہلے دو لوگوں نے، یعنی یہ جن کے بارے میں وصیت تھی ان وہ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، بس دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے، لَشَهَادَتْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اور کیا کہیں گے کہ قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کے بارے میں. اب سنیں کتنا بڑا اللہ نے اس پورے بار گواہی، دونوں پہلے گواہوں کو ان کو کس طرح پابند کیا ہے.
وما اعتدینا ان اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں آپ اس آیت 107 میں پوری طرح بات طریقہ شہادت، اور طریقہ شہادت بھی وہ کہ ان کو سچ بولنے پر پوری طرح مجبور کیا جا رہا ہے، اگر اس کے باوجود بھی دونوں گڑبڑ کرتے ہیں تو 108 میں کہا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں۔ اب اس سے بہتر تو کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو کہ جھوٹی قسم کھا بھی لی، اور اگر دوسرا فریق بھی قسم کھا گیا تو ہمارا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہ سمجھے ذرا بات کو کہ جو پہلے دو ہیں نا جو واقعتاً گواہ ہیں، وہ جھوٹ اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پکڑا گیا اور پھر اس کے باوجود ان دو لوگوں نے جو اس وصیت سے متعلق ہیں وہ گواہی دے دیں گے تو پھر ہمارا کیا ہو۔ ذالک ادنا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے، بشہادت علی وجہہا، کہ اس سے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، او یخافو، اور یا کم از کم انہیں خوف رہے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ہماری قسموں کی بعد ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور آخر میں تو کمال کر دیا۔ اب اس کمال کا جواب آپ مجھے دیں گے، سوال کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھی طرح سن لو۔ اچھا، یہ تقوی کی یہاں ایک اس کے بعد ایٹ دی اینڈ تقوی کا کیا حکم آیا کہ کیوں تقوی اختیار کرو؟ سر اگر تقویٰ ہوگا تو غلط قسمیں بھی نہیں کھائیں گے، غلط شہادت نہیں دیں گے، اتنی امپورٹنس ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ ہوگا تو نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ ہاں تقوی ہوگا، گواہی تو دینا ہے، شہادت تو دینا ہے، شہادت حق کی دینا ہے، اور یہ کام اگر تقوی کا روش پہ قائم ہوں گے تو جیسے آپ نے کہا شہادت تو دیں گے لیکن برحق شہادت دیں گے۔ تو قرآن نے وہ سارے، اللہ تعالیٰ آگے پتہ کیا کہتے ہیں واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، ایسے نافرمانوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اچھا، اب آپ ذرا غور فرمائیں، اگر اس کو کمپیئر کریں نا، جو سورہ نور میں 6 تا 9 آیات ہیں، وہاں جو قسم کی بات کی گئی ہے نا، بیوی پہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر اس کا الزام درست ہو، تو شوہر کی گواہی ساقط ہو جائے گی۔ دونوں طرف سے معاملے کو متوازن کیا گیا ہے، یعنی بیوی تو گواہی دے رہا ہے، قسم بھی کھا رہا ہے، لیکن اگر بیوی نے قسم کھا لی تو پھر معاملہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی کے معاملے میں انسان بڑا حساس رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گواہی کی ویلیو ہے، اور اگر اس نے گواہی ٹھیک نہ دی تو آخرت میں سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا۔ یہ تھی اس کا ایکسپلینیشن، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور پوچھیں، تاکہ اگر مجھے جواب نہیں پتا ہوگا تو کوئی آپ سامعین میں سے جواب دے دے گا۔ شاباش، جلدی کریں۔ اب یہ آئی تھنک 105 کا 108 کلیئر ہیں؟ جی سر جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، اس کے آخری آیت کا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، سورہ المائدہ کا، اس میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے۔ آپ میں سے جو پڑھ کے آیا ہے وہ اہم بات کیا ہے ذرا مجھے بتائے۔ سر اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام، جی
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، تو وہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ آپ اللہ جی بڑی ڈاکٹر صاحبہ ادھوری بات کر رہے ہیں، ہمیشہ آپ ادھوری بات کرتے ہیں۔ قرآن کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات جو ہے آپ بتا رہے ہیں نا، بات آپ کی صحیح ہے کہ وہاں ذکر ہے، لیکن یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام انبیاء سے گواہی ہوگی۔ وہاں ان کی تو مثال پیش کی جا رہی ہے، انبیاء کی بھی گواہی ہوگی اور سنے بڑے غور سے۔ نہیں تو بالکل وہ یہ مائک کھلے ہوئے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، آپ میں سے جو سمجھتا ہے کہ میں نے پوری طرح سمجھ لیا ہے ذرا بتائے تاکہ لوگ سنیں۔ شاباش۔ یہ ہے نا کہ سر جی تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ کمرہ گواہی تو ہے نہیں نا، بچوں نے تو اپنے کمروں میں گھسنے ہی نہیں دینا اس کو، وہ بھی نہیں گھسنے دیتے، تو بچہ ام کیا عبداللہ آپ بتائیں نہیں، ذرا ہم بڑے کمپنی کلیئرلی بتائیں۔ کرواتے تھے نا۔ سر آپ جی اسپیکر اتنی بند ساری کروائے، بول رہی ہیں، کسی میں کی ہاں آواز سمجھ اسپیکر نہیں بند آ رہی کروائے۔ ہے۔ پہلے ام عبداللہ آپ بتائیں۔ جی سر جی، ابتدائی جو سوال ہوں گے تمام رسولوں سے ہوں گے، اجتماعی طور پر بحیثیت مجموعی ہوں گے، پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر زرتاج یہ صاحب آپ ارشاد بتائیں، فرمایا گیا۔ نامکمل جواب ہے۔ زرتاج صاحبہ جی سر جی، یہ ہر نبی کو حاضر کیا جائے گا اور اس کی امت کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، اور نبی فرمائیں گے عبد اللہ، میں نے جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی پیغام پہنچا دیا ہے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی ہم لوگ بھی پیش ہوں گے اور گواہی دیں گے۔ ارم، اب بڑے غور سے سنیے، دیکھیں قرآن کتاب پہ ہدایت ہے اور مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ آپ انبیاء کا ذکر تو کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ امتوں کا اس سے بھی سوال ہوگا۔ انبیاء سے سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ امتیوں سے سوال کرے گا، مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا، وہ وہاں بھی گواہی دیں گے، اور اس سے پہلے حجت الوداع پہ وہ گواہی لے چکے ہیں، سارے شہادت لے چکے ہیں، سارے جو صحابہ اور صحابیات موجود تھے کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، وہ جواب دیں گے ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ مسئلہ ہمارا ہوگا، مسئلہ امتوں کا ہوگا، مسئلہ انڈیویجول کا ہوگا کہ وہ اب اس کو بتانا ہے۔ آج جو ہم کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم میں سے جو قرآن اور سنت کے طالب علم ہیں، ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا، جیسے پڑھنے کا حق ہے، تاکہ ہم اس دن کی اہمیت کو احساس کرتے ہوئے تیاری کریں۔ تیاری کس کی؟ کہ جیسا نبی نے پیغام پہنچایا ہے ایک ایک چیز پر اسی طرح عمل کریں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک عمل کے بارے میں قرآن نے کتنی تفصیل سے بتایا ہے، جیسے ابھی آپ نے اوپر آیت 105 سے 108 تک میں پڑھا ہے کہ یہ گواہی جو وہاں بیان ہوئی ہے صرف کہ شہادت کس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ سر اسلام کے بارے میں، توحید کے وصیت کے بارے بارے میں، میں، توحید کا وصیت کے پیغام۔ وصیت 1/3 کے بارے میں سر۔ تو اب آپ سوچیں، یہ ایک مسئلہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا، اسی طرح بے شمار مسائل ہیں، اس کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے، اور اللہ نے پوچھنا ہے ہم سے کہ اس کتاب جس میں یہ سارے احکامات تھے، اس کو تم نے پڑھا سمجھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات نے پڑھا سمجھا اور اس پر عمل کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے اللہ نے بھیجا؟ یہ ہے بہت بڑا مسئلہ۔ اب اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کہ نصارہ کو اللہ بالکل بے نقاب کر دے گا۔ کس طرح بے نقاب ہوں گے؟ جب حضرت عیسیٰ صاف کہہ چکے ہیں کہ او بدو ربی و ربکم، عبادت کرو صرف اللہ کی اور میرے رب کی اور اپنے رب کی، انہوں نے کہیں کائنات میں نہیں کہا۔ اب اللہ نے سارے جو ان کو معجزے دیے اس کے بھی اعترافات یہاں موجود ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ تو اب آپ کو جب میں یہ پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ آیتیں کن
حالات کے بارے میں ہیں، کن وجوہات کے بارے میں ہیں، اور آخرت میں کیا سوالات ہیں. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش. اس میں ویسے بہت ذہن میں آ بڑی رہا تھا کہ شہادت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور لوگ 500 روپیہ لے کے گواہی دے آتے ہیں عدالتوں میں، 500 یا 1000 جو بھی. پتہ تو قیامت کے دن چلے گا نا ان ججوں کو بھی، جو یہ دنیا میں ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو آپ کے جج کر رہے ہیں. جی سر. اللہ تعالیٰ نے، ڈاکٹر صاحبہ آپ نوٹ فرمائیں، کس قدر اس کی نساء کی 135 لکھیں، نساء کی 135، اور اس کی جو ہم پڑھ رہے ہیں المائدہ کی 8، 5 کی 8 اور 4 کی 135، 4 نساء ہے. کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف پہ قائم رہو، چاہے وہ تمہارے اپنے ذات کے خلاف ہوں، والدین کے خلاف ہوں. فیصلہ دو، ڈٹ کے دو. پتہ ہے جب وہ ایک خاتون کا کیس پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور قبیلے والوں نے سفارش کی، تو حضور نے کمال کی بات فرمائی. فرمایا یہ فاطمہ جس نے جرم کیا ہے نا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں نہ چھوڑتا اس کو. جی سر، سوچیں، اصل میں تو یہ سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا وہ کتنا مکمل نمونہ ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھتا ہوں اور آپ بڑے غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے سامنے وہ آخرت کا منظر رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 109 میں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا. یہ کس سے پوچھ رہا ہے اللہ؟ انبیاء سے، رسولوں سے. اچھا، یعنی آپ لوگوں کی دعوت کے جواب میں آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے، کون؟ رسول، لا علم لنا انک انت علام الغیوب. وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی بہتر جاننے والا ہے. کیوں کہ دلوں کے راز تو تو جانتا ہے. ہمیں تو موت آ گئی، ہم دنیا سے چلے گئے، عالم غیب تھے نہیں. آپ عالم غیب، عالم کل، آپ طاقت قدرت کا سرچشمہ، لہذا علم کا سرچشمہ. تو اس لیے اب اللہ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں وہاں عدالت اللہ کی لگی ہوئی. یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ 500 روپے لے کے غلط آپ نے شہادت دی اور قبول کر لی اس نے، جج نے. وہ جج بھی کرپٹ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدیک، ذرا میری اس نعمت، انعامات کو یاد کرو، نعمتوں کو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے. ذرا نوٹ فرمائیں قرآن اللہ تعالیٰ کس طرح حضرت عیسیٰ کو، اس لیے کہ وہ عیسائیوں کی وہاں جو ہے نا وہ رسوائی ہو رہی ہے. وہ جو آپ عیسائی کہتے تھے نا کہ دیکھیں جی کتنا کمال کا، اس لیے یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. ایسا اللہ کہہ رہے ہیں، ذرا سنو ساری دنیا کے سامنے، وَاذْكُرْ يَا عِيسَىٰ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذْ أَيَّدْتُكَ بِالرُّوحِ الْقُدُوسِ، جب کہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ساتھ. روح القدس کے ساتھ، روح القدس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جلدی بتائیں. جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. آپ دیکھیں وہ چند دنوں کے تھے تو انہوں نے بات کی، تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَ، اور تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ پنگھوڑے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. کتنا اللہ کا فضل ہے، اور ہر انسان پر فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کس طرح رسوا کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو سپر نیچرل کہا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہی تھیں، اور اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر 110 میں کہا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو میرے اس احسان کو جب میں نے
सिखाई किताब और हिकमत यानी तौरात और इंजील। व इस तख्लुक मिन तीन कहयत तैर बिइज़्नी, अल्लाहु अकबर। और याद करो जब तुम बनाते थे गारे से परिंदे की एक शक्ल मेरे हुक्म से। ये कोई ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं था, किसका कमाल था? अल्लाह ताला का। व तुनफखु फीहा फतकून ताइरम बिइज़्नी, फिर तुम इसमें फूंक मारते थे तो वो एक उड़ने वाला परिंदा बन जाता था, बिइज़्नी मेरे हुक्म से। व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी, और तुम अच्छा करते थे मादरजाद अंधे को और कोढ़ी को। फिर कहा बिइज़्नी मेरे हुक्म से। व इस्तखरिजुल मौत बिइज़्नी, और जब तुम मुर्दे को निकाल खड़ा करते थे मेरे हुक्म से। ये बेइज़्नी की तकरार आप देख रहे हैं। और किसकी रुसवाई हो रही है क़यामत के दिन? जल्दी बताएं। नसारा ईसाइयों की। ईसाइयों की। उन्होंने कहा कि ये सारे कमालात जो थे ये हज़रत ईसा के थे। अल्लाह इसीलिए बार बार बेइज़्नी का लफ्ज़, जरा इसको नोट फरमाएं। इस कफ़फ़ तो बनी इसराइल अनका, और याद करो मेरे उस एहसान को भी जब मैंने तुम्हें बनी इसराइल के हाथ, तुमसे बनी इसराइल के हाथ रोक दिए थे। इसके हाथ तुम तक नहीं पहुंचने दिए और तुम्हें इस शर से महफूज रखा। ये उस वाक़े की तरफ इशारा है कि हज़रत मसीह गिरफ्तार नहीं हुए, और ऐन उस वक्त जब पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने के लिए बाग में दाखिल हुए तो 4 फरिश्ते उतरे जो आपको लेकर आसमान पर चले गए। तो आज भी हज़रत ईसा आसमान पर मौजूद हैं, और वो उतरेंगे जब ये दज्जाल का वाक़या होगा और खुद दज्जाल को कत्ल करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं 110 में ही, कितनी लंबी आयत है, इस जे तो हम बिल बय्यनात फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। जबकि तुम इनके पास खुले मोजज़े के साथ, तो कहा इन लोगों ने जो इनमें से काफिर थे कि ये सरी जादू है। ये तो यहूद ने कहा ना। और अल्लाह कहते हैं फिर मेरा एक और एहसान सुनो, वो क्या था? वह इज़ औहैतु इलल हव्वारीन, जब मैंने इशारा किया हवारियों को। अब यहाँ आप अच्छी तरह नोट कर लें कि यहाँ वही का मतलब है इशारा करना। वो जो अंबिया को वही आती है, वो तो अंबिया का स्टेटस हो तो उनको आती है, तो यहाँ अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी, इशारा कर दिया। किसका? कि उनके दिल में हज़रत ईसा की मोहब्बत डाल दी, और उनसे क्या कहा? अन आमिनू बी, कि ईमान लाओ मुझ पर, व बिरसुली, और मेरे रसूल पर। ये भी अल्लाह का करम था कि उसने ये बात उनके दिलों में डाल दी। आमनू व बिरसुली कालू, तो उन्होंने क्या कहा हवारियों ने? आमन्ना व अशहदु बिमा बिअन्नना मुस्लिमून, और ए ईसा आप भी गवाह रहिए कि हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। जरा देखें कि यहाँ उनकी वो जो ईमान लाए थे हवारी, उसको भी अल्लाह ताला ने खोल के बयान किया। और इस कालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम 112 में। और जरा याद करो उस वाक़े को जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए, क्या आप कि रब को ये कुदरत हासिल है कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतारे? ये किसने कहा? हवारियों ने कहा। अब अल्लाह ताला ईसा ने जवाब में कहा, काल, अगर फरमाया अगर ईसा ने, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर वाकई तुम मोमिन हो। अच्छा, ये क्यों कहा हज़रत ईसा ने उनसे कि अगर तुम वाकई मोमिन हो तो अल्लाह से डरो? जल्दी बताओ। अगर आप वो कुरान एक के तालिब, मौजज़ा मांग रहे थे, तो पहले भी लोगों ने मुझसे मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने पूरा नहीं किया कर सके वो बात, तो फिर ऐसा अजाब आया जो पहले किसी पे नहीं आया था। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा। जरा मुझे एक मिसाल जल्दी से दे दीजिए कि उन्होंने ये मुआजिजा मांगा, अल्लाह ने मुआजिजा दिया। जी ऊँटनी का सालेह मुआवजा जो अलैहिस्सलाम, था, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी सर जी। हाँ,
قرآن نے یہ بات کھول کے بتائی کہ جب بھی لوگوں نے معجزے طلب کیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ اس نبی کے ذریعے ظاہر کر دیا اور انہوں نے اس پر ایمان اس معجزے کے خلاف کام کیا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے چھوڑا۔ لہذا یہ حضرت عیسیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ سے مطالبہ کر رہے ہو، اور اگر اللہ نے مائدہ دسترخوان اتار دیا اور تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر عذاب یقینی ہوگا۔ یہ ہے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ افضل چیمہ صاحب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب حواریوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، حواریوں نے کہا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوب، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ پہلے بھی ایک قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے یہ دکھا سر دے۔ وہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آئے اور ہماری قربانی جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ کھا جائے تو پھر ہم ایمان و سر سلوہ والا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو کہ انہوں نے 4 پرندوں کے لیے دوبارہ زندہ ہو کر آئے تھے، انہوں نے کہا میرا دل مطمئن ہوا۔ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ یہ بالکل اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے فوراً پوچھا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ بالکل یہیں دیکھیں، آپ کو قرآن کے ان واقعات سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے۔ یہاں بھی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ کا تقوی اختیار سے چھوڑو ان کاموں کو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہمیں آپ کی کسی بات پر شک کی گنجائش نہ رہے اور ایسا یقین ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے لوگوں کو تبلیغ کریں تو لوگ ہمارے دلوں میں کہیں شک و شبہ کا کانٹا بھی نہ دیکھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب حواریوں نے، کیونکہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے کہا جب یہ ہمیں آ گیا تو یقین ہو جائے گا، پھر ہم آپ کے دعوت میں ساتھی بن جائیں گے اور ہم ہر بات پورے یقین کے ساتھ کریں گے۔ اب آ جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 114 میں فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا رب اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ تھی دعا کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ہاں، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے رب، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، اور تکون لنا عیدن اولنا و آخرنا و آیتم منک، جو عید بن جائے ہمارے لیے اور اگلوں اور پچھلوں کے لیے اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اب ان الفاظ پہ اگر غور کریں نا تو یہ ایمان، اگر دسترخوان اترتا ہے اور ہماری اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کس قدر ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس اللہ کی بالکل وہی صفات ہیں۔ تو وہ اطمینان قلب کے لیے اور اپنے ایمان کی استقامت کے لیے دعا مانگی اللہ حضرت عیسیٰ نے، اور وہ قبول ہوئی۔ وَارْزُقْنَا أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں، یہ جو ایک آخری آیت ہے وَارْزُقْنَا، اللہ سے کھانے کی دسترخوان کی تمنا کر رہے ہیں نا، دعا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں وَارْزُقْنَا، اور ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو سب سے بہترین رازق ہے۔ آج ہمارا ایمان ذرائع اور وسائل پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اللہ نے اس ملک میں کیا خوبصورت چیزیں رکھی ہیں، آپ یقین مانیں، آپ دنیا پھر لیں، یہ ان ملکوں میں سے ہوگا انشاءاللہ جہاں
اللہ کی ہر نعمت کی فراوانی ہے، اور ہمارے کرتوت ایسے کہ یہ ملک کا قرضے میں کے عوام کا قرض بال بال جکڑا ہوا. کیوں؟ ہم نے اس پیسے کو لوٹا، یہاں سے جائیدادیں بنائی لندن میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، اور کافروں نے کہا کہ یہ ہمارے بہت اچھے، ان کو اپنے ہاں جگہ دو، مکان دو، ان کی اولادوں کو داخلے دو، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ چیزیں جو آپ اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل سر ملک پہ اتنا قرضہ ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں یہ سڑکوں پہ فضول لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کبھی گھڑی بنائی جا رہی ہے، کبھی گھوڑا بنایا جا رہا ہے، اس پہ کتنے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لاکھ خرچ ہو تو کروڑ لکھا جاتا ہے. تو اتنا دل دکھتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کبھی سوچیں یہ پروجیکٹ بنتے ہی لوٹ مار کے لیے ہیں. انہی حکومتیں انہی چیزوں میں دلچسپی لیتی ہیں، عوام کا خیال کم اور لوٹ مار کا خیال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ ملک، اگر یہاں دین نافذ ہوتا، عدل ہوتا، لوگوں کی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا، تو آج ہماری یہ حالت ہرگز نہ ہو. اچھا، اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 115 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منزلها علیکم، میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر، فمن یکفر بعد منکم، اور جو کوئی تم میں سے کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمین، تو پھر میں اس کو عذاب بھی دوں گا جو تمام جہانوں سے بڑھ میں سے کسی کو نہیں دوں گا. کہ انہوں نے معجزہ مانگا، وہ اللہ نے دکھا دیا، اور اس کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صالح کے معجزہ دیکھنے کے بعد جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو کس طرح ان پر عذاب آیا. اچھا سر، یہ جو آگے شرط لگا دی اللہ نے کہ میں سخت عذاب دوں گا، تو پھر وہ اس سے باز آ گئے کہ کھانا نہیں مانگا انہوں نے، یا اترا تھا کھانا، یا پھر نہیں نازل کیا؟ اچھا، یہ اپنا چیمہ صاحب بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ آگے میں پڑھتا ہوں نا، پھر ذرا آپ کا اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. جی سر. 116 آپ سنیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي أُمِّي وَإِلَٰهَيْنِ. اچھا یہ سنیں، بعض لوگ کہتے ہیں اترا تھا اور بعض کہتے ہیں نہیں اترا تھا. وہ انہوں نے بعض آ گئے اس مطالبے سے، لیکن دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں دلائل دیتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا عیسائیوں پر اس کے بعد سے کہ ان کو دنیا میں سب کچھ ملا لیکن اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں، یہ اس کے دلیل دیتے ہیں. اور دوسرے یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے، لہذا نہیں اترا. یہ دونوں طرف کے دلائل ہیں جو سمجھ میں بھی آتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ ہی کو معلوم. لیکن ان کی رسوائی کا سنیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ جو آج کلیم کرتے ہیں نا عیسائی، اللہ اس سے پوچھ رہا ہے کیا تم نے یہ کہا تھا؟ سنیں سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں قال، حضرت عیسیٰ نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. کس سے پاک ہے بھلا؟ یہاں شرک سے. کہ تو جانتا ہے سب کچھ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تجھے معلوم نہ ہو. سر جی یہ جو ہم نے سبحانک، آیت اللہ نمبر تو پاک ہے، تو ہر عیب کمزوری سے پاک ہے. اولاد کمزوری ہے جو بڑھاپے میں آدمی چاہتا ہے، لہذا یہ بات میں نے نہیں کی. کیوں کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، ہر نقص سے. ما یکون لی ان
अन अकूल मा लैसा बी ली बिहक। तो जवाब में उन्होंने कहा ना कि अल्लाह तू पाक है, मेरे लिए कैसे रवा था, सुने जरा, मा यकून अली, मेरे लिए कैसे रवा था कि मैं वो बात कहता जिसका कहने का मुझे कोई हक नहीं। इन कुल तो हूँ, अगर मैंने ये बात उनसे कही होती, फ़क़द अलिमतहू, तो यकीनन अल्लाह तेरे इल्म में होती। ना हाँ, तालमु मा फी नफ्सी, तुम जान अल्लाह आप जानते हैं जो मेरी दिल में है, वला आलमु मा फी नफ्सिक, और मैं नहीं जानता जो तेरे पास है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, अल्लाह मुबारक जगह से कहेगा, तू गैबों का खूब जानने वाला है। सर जी ये जो हमने आयत नंबर 9 पढ़ी है, ये उसका जवाब होगा कि देखे ना जिस रोज यहाँ, तमाम पैगंबरों को जमा करेगा, फिर इरशाद फरमाएगा कि तुम क्या जवाब मिला, कि वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ खबर नहीं, बेशक तू ही पोशीदा बातों का पूरा जानने वाला है। देखें मैडम, बात आपकी अपनी जगह, सवाल ठीक है, लेकिन ये उसका सवाल तो वहाँ जनरल हुआ था, यहाँ स्पेसिफिक हजरत ईसा के बारे में बात हो रही है। और अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तू तो अल्लामा है, इल्म का सरचश्मा है, और अगर मैंने कहा होता तो आपको जरूर पता होता, मैंने हरगिज नहीं कहा। तो लिहाजा यहाँ हजरत ईसा उन सवालों का जवाब देकर रुसवाई का बंदोबस्त कर रहे हैं ईसाइयों के लिए, कि जिन्होंने ये सब कुछ कहा कि बस ये तो ईसा का कमाल था, वो अल्लाह का बेटा था। आगे अल्लाह फरमाते हैं 117 में, माँ कुल तो लहुम, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, इल्ला मा अमरतनी बिही, जिसका आपने मुझे हुक्म दिया। और कितनी प्यारी बात है, आज 117 में फरमाया अनेबुदुल्लाह, मैंने इनसे क्या कहा, मेरी दावत क्या थी, एक अल्लाह की इबादत करो। कौन अल्लाह, रब्बी, जो मेरा भी परवरदिगार, हाकिम, मालिक, राज़िक है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी, व कुन्तु अलैहिम शहीदा, मैं इन पर निगरान रहा जब तक उनमें मौजूद रहा, और मा दुम तो फीहिम, जब तक उनमें मौजूद रहा। अवलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे पूरे का पूरा उठा लिया, ये आसमान की तरफ उठाने की है, मौत की बात नहीं है। कुन्त अन्त रकीब अलैहिम, उसके बाद तू ही इन पर निगरान था। व अन्त अला कुल्ल शैइन शहीद, और यकीनन तू हर चीज पर गवाह है। आप जरा नोट फरमाएं कि किस तरह हजरत ईसा अल्लाह के उस दरबार में क्या गवाहियां दे रहे हैं बरहक, और किस कदर रुसवाई हो रही है ईसाइयों की। 118 में अल्लाह ने कहा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्ना इबादुक, अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं। फाइन्ना हुम है सर जी, फाइन्ना नहीं है। फ़इन्नहुम, तो ये तेरे ही बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इनको बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो फिर अगर तू इनको बख्श दे तो तू जबरदस्त हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला किसी एडिशनल उनके लिए उसकी दुआ नहीं मांग रहे कि इनको माफ कर दे, बल्कि अल्लाह ताला से अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, जो अल्लाह पहले से ऐद कर चुका है और करता है, चाहे दुनिया हो या आखिरत। और 119 पे आ जाइए, अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। 119 में अल्लाह ताला कहते हैं कि क़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया, हाज़ा यौम यनफ़उ स्सादिक़ीन सिदक़हुम, अल्लाह फरमाएगा ये आज का दिन वो है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगी। सिर्फ सच्चों को सच्चाई फायदा नहीं देगी, सच्चों को तो जन्नत मिलेगी ना। आगे सुने, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, इनके लिए बागात हैं जिनके दामन में नहरें बहती होंगी, और वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। है अल्लाह,
ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے. اللہم اجعلنا منہم. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین ثم آمین. اب سنیں آگے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایک بڑے کمال کا پوائنٹ ہے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. یہ اللہ سے راضی ہونا اس لیے کہ ان کو جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے نا، وہ وہاں کی آسائشیں، کوئی لا اس میں وہاں کوئی برائی نام کی چیز ہی نہیں ہوگی، تو فوراً اللہ کی اپنی رضا، اللہ کے اس حکم پر، اور خود اللہ ہی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور آگے کہا یہی بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. ہم نے دنیا کی ان چند روزہ کامیابیوں کو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس فوز عظیم سے ہم غافل ہیں. خدا کے لیے اس فوز العظیم کی کوشش کیجئے جو نہ صرف بے مثال اور لازوال ہے بلکہ ابدی بھی ہے. نوٹ فرمائیں ذرا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو کیا میں اور آپ اس سے غفلت برتیں گے؟ ہرگز نہیں. اور اگر غافل ہوں گے تو آپ اپنا ہی نقصان کریں گے. دنیا تو عارضی ہے، وہ دائمی اور ابدی اور نعمتیں لازوال اور بے مثال یہ صرف جنت میں ہوگا. کیوں؟ وہ انعام کا وقت ہے، یہ آزمائش کا وقت ہے. اگر اس چند روزہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے ہم نے ضائع کر دیے اور اس آخرت کو چھوڑ دیا تو یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہوگی. اللہ نے تو مومنوں سے وعدہ کیا ہے اگر تم اللہ کے دین پر اکٹھے ہو کے کوشش کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے بارے میں اس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا، اب آیت 120 کمال کی آیت ہے جو آخر میں آئی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کی بادشاہی. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے شہنشاہ مطلق کی عظمت. اور کاش میں اور آپ اس کو پوری طرح سمجھ لیں. آپ یقین مانیں ہم اس جنت کے لیے صبح شام کوشش کریں. جب وہ کوشش کریں گے تو دنیا میں رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق کتنا وافر دیا. جب انہوں نے آزمائشوں میں صبر کی انتہا کی اور پھر ان کو جب حکومت ملی اور حکومت میں بھی ڈٹ کے عدل اور انصاف اور اللہ کے کہنے پہ چلے تو آپ دیکھ لیں ان کو اللہ نے کیا نہیں دیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کاش مجھے اور آپ کو کہ وہ شہنشاہ جو ہے، جو للہ ما اس زمین و آسمان اور جو کچھ ہے اس میں وہی مالک ہے، اسی کے حکم کے تابع ہے ہر چیز. اس پہ جب کریں گے تو آپ ان مشکلوں سے بھی نکل آئیں گے اور دنیا کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بھی نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو. اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل میں اس کا ایک خلاصہ پھر آپ کے سامنے پوری صورت کا بیان کر دوں، اور یا آپ کہیں تو میں آگے چل جاؤں. نہیں سر، خلاصہ بیان کر دیں ایک دفعہ، بہت مہربانی. جزاک اللہ. تو کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کریں گے اور پھر ان کے پوائنٹس کو پوری طرح ہم نوٹ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بہت اچھا جزائے خیر دے. جی ڈاکٹر صاحب. 118 کے بارے میں آیت نمبر 118. ایک رات حضور پاک تہجد کی نماز میں یہی آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، سارا ٹائم یہی آیت پڑھی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یعنی ہمارے لیے ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، میری بات سنیں. مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت واضح کر دی کہ اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک. کیوں؟ بخشش اللہ ہی نے کرنی ہے. اور یہ دعا آپ اکثر پڑھا کریں جو آپ اللہ کے نبی نے ایک شخص سے فرمایا
اور وہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم یہ کہو ان مغفرتک اوسع من ذنوبی، جی رحمتوں کا ارجان بھی ہاں، تو آپ اس کو پڑھا کریں. کیوں؟ یہ بخشش کے بعد ہی جنت میں ہم جا سکیں گے. اگر سر عذاب کا میں یہ فیصلہ، بہت دفعہ پڑھتی ہوں یہ اللہم عذاب، مغفراتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تیری رحمت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جی، اس ہستی لیکن کی کیا کہنے کہ پوری رات ہو گئی، گزر گئی، صبح ہو گئی، اور ہم گناہ گار ہیں جنہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے نماز ادا کرنی ہے، کیسے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ زرتاج صاحبہ، اگر آپ اس نمونے کو فالو کریں گے نا تو پھر ہی کامیاب ہم ہوں گے. انشاءاللہ۔ لہذا یہ جو لفظ ہے نا، ان پہ ساری رات گزار دی، اب ان کی اہمیت پہ غور کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو ایک نبی بات کریم، یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، اور آگے دو صفات اللہ کی آ رہی ہیں جو العزیز اور الحکیم، کہ اختیار قوت سب تیرے پاس ہے، تو ہی اگر بخشنا چاہے تو بخش بھی سکتا ہے ان کو، یعنی امت کی فکر بھی یہاں کھائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ اللہ ان کی ٹھیک کہہ بخش رہے ہیں فرما دے۔ کہ اس میں یہاں امت کے بارے میں فکر مندی، لیکن الٹیمیٹلی آپ یاد رکھیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے عین عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. بے شک۔ کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو اکاؤنٹ فار نہیں ہوگی، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہوگی چھوٹی سی چھوٹی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا. لہذا سب سے بڑی بات میری اور آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فکر مند تھے کہ کاش میری امت جو ہے وہ اللہ کی تابع فرمان بن جائے، مسلم بن جائے. صحیح، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو پکا سچا مسلم، اور وہ ہمیں اللہ ایمان دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہمارے دل میں کتنی گھٹیا آرزویں ہیں؟ یہ کوٹھی بن جائے، یہ کار ہو جائے، یہ فلانا بنگلہ مل جائے. وہ اللہ کے بندو، یہ چند روزہ زندگی ہے، اللہ کو راضی کر دو اس کی عبادت کر کے، پھر مزے اڑانا آخرت میں. کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، باغات ہوں، وہ ایسے ملیں گے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوں گے. اور سر یہاں کا مال یہیں رہ جائے گا، سارا کچھ کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا، کچھ کفن کی بھی جیب نہیں، بھی نہیں خالی جاتی. آئے خالی جائیں گے۔ تو لہذا یہ ہے وہ میسج جو پوری آیت میں آپ نے دیکھا، تکمیل احکامات کی آیت ہے یہ، جو مدینے میں نازل ہوئی ہے. تو انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. آمین آمین یا رب. ثم آمین۔ اللہ پاک ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے سر، اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہم لوگوں کے عمل کو قبول کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین ثم ایک آمین۔ بات میں اس میں نون شامل کر لیں تو سب کے لیے ہو جاتا ہے نا، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، تو آپ سب شامل ہیں اس دعا میں. نہیں سر جی، یہاں پر ایک تھوڑا سا کنفیوژن آ جاتی ہے۔ سر جی ہماری استاد ہیں فوزیہ کیلانی صاحبہ، عبد الرحمن کیلانی صاحبہ کی بیٹی، تو ان سے جب یہ کہا تھا کہ ہم یہ جمع کے سیغے کے ساتھ پڑھیں، تو انہوں نے کہا سر نہیں، یہ دعا اسی طرح ہے اور آپ واحد کے سیغے کے ساتھ پڑھیں گی، کیونکہ آپ درس دے رہے ہیں سر جی، تو اس لیے جو درس دینے والا وہ دعا واحد کے سیغے کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ چلو ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ. سر میرا ایک کوشچن تھا۔ جی حکم. سر جس طرح ہم الحمدللہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سر جس طرح بار بار ہم قرآن میں پڑھتے بھی ہیں کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور سر آپ کی باتوں سے وہ لگتا بھی ہے کہ ماشاءاللہ مطلب آپ کو وہ سمجھ آ گیا کہ واقعی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سر ہم جو عام مسلمان ہیں، ہم قرآن سے پڑھتے ہیں، جڑتے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کہ واقعی دنیا کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن سر بعد میں جب پھر ہم دنیا کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں تو سر ہماری وہ والا ایمان کا لیول نہیں رہتا. تو سر جس طرح آپ اتنے پریکٹیکل ہو کے بات کرتے ہیں کہ واقعتاً آپ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو سر ہمارے لیے یہ عملی کیا پوائنٹس ہوں گے جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ ہماری زندگی سے بھی اس کی اہمیت نکل جائے؟ رضی یہ آپ کا بالکل بہت رجا اچھا صاحبہ سوال بالکل ہے. صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل یہی حال ہوتا ہے جیسے انہوں نے آپ بیان ذرا کیا ہے. میرا جواب سنیں. رضی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اپنے گزرے ہوئے واقعات پہ ذرا غور کریں نا، آپ یقین مانیں یہ نقطہ نظر جو ہے یہ ہمارا دائمی نقطہ نظر ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں، سنیں بڑے غور سے. میں ایک کسان کا بیٹا ہوں. میں نے دنیا میں وہ چیزیں دیکھی ہیں جو سوائے اللہ کی مدد کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی تھی. میں جس کالج میں پڑھا اس کی یونین کا پریزیڈنٹ رہا، الیکٹڈ. میں نے اس دین کو دیکھا، آزمایا کہ کس طرح میں نے ایک اس آدمی نے جس کے پاس ریسورسز نہیں تھے اس کو اللہ نے امریکہ کا موقع دیا، تعلیم دی، پھر میں ایم ایس اے کا وائس پریزیڈنٹ رہا. تو میں جب اس سارے ماضی کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں. آپ یقین مانیں مجھے نظر آتا ہے کہ میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں اس مقام پر ہرگز نہ پہنچتا. لہذا جس کا فضل ہے اسی کے گن گاؤ، اور اس دنیا سے اسی ہستی نے اس دنیا کو آزمائش امتحان بنایا ہے. اگر میں نے یہ نہ پورا کیا تو پھر تو میری زندگی بے مقصد ہے، اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ میں آخرت میں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا. اور ایسی جہنم، دونوں کو کمپیئر کر لیں، جنت اور دوزخ کو. ہر آدمی چاہے گا کوئی جنت میں جائے، جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ پر توکل، ایمان کی مضبوطی، استقلال اور استقامت کے ساتھ یہاں گزارے گا. تو لہٰذا آپ اپنے ماضی کو دیکھ لیں کہ اللہ نے کس طرح آپ سے ساتھ معاملات کیے، اور آئندہ بھی اللہ انہی کے ساتھ معاملات آسانی کے رکھے گا. دنیا ان کے دل میں کبھی کھبے گی نہیں جو دنیا ہی کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے قرآن اور سنت سے. جی سر بالکل صحیح سر ہے. اللہ حضور پاک پاک سے ہم لوگوں کے لیے بھی دعا نے کیا کریں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو بھی ایسا ہی بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. رضیہ سر آپ کو یہ بات سمجھ آئی جو میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کی ہے؟ جی سر الحمدللہ. بس میں سر اس طرف جانا چاہتی ہوں کہ بس ہر ٹائم میرے ذہن میں یہی رہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں لیکن سر پتہ نہیں پھر کہاں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے یہ اور پھر مومن کی میں کوشش جو ہے نا یہ رنگ لاتی ہے، بشرطے کہ مومن اس کوشش میں لگا رہے. آپ دیکھیں گی کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو پکی طرح سمجھ آ جائے گا کہ اس دنیا کے ساتھ دل لگانا، اس دنیا کا ہو جانا کتنا نقصان دہ، جبکہ یہ امتحان ہے. نعمتیں ساری کی ساری اعلیٰ درجے میں آخرت میں اللہ جنت میں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. سر ایک بات یہ تھی. بھی ہے نا، ایک یہ بات ہے کہ جب انسان صرف اللہ کا خوف دل میں رکھے اور اسی کی رضا دل میں رکھے، دنیا والوں کی پرواہ بالکل نہ کرے، تو پھر انسان کچھ نہ کچھ اس درجے تک پہنچ سکتا ذکیہ ہے. صاحبہ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میرا تعلق قرآن، حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھوں اور اپنے اعمال کو اس طرح کرنے کی کوشش کروں. انشاءاللہ یہ سب چیزیں ممکن ہیں، لیکن صرف کہنے سے نہیں، عمل کرنے سے. اور عمل بھی ہمارا رہنما صرف اور صرف دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سر جی صحابہ کرام بھی تو یہی کہتے ہوتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو سر ہم بھی جب کلاسز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر واقعی بڑا اچھا اور بڑا لگتا ہے، واقعی کسی اچھے سے حصار میں ہم موجود ہیں. یہ اور بات باقی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ قرآن کے ساتھ ہر وقت آپ دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں، سنیں بڑے غور سے افشاں، کہ جی میں سر. جب قرآن دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہوں نا، مجھے اللہ کی وہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، چاہے وہ آیت کائنات ہوں یا آیت انفس ہوں، کہ میں تو اللہ کی حکمتوں اور اللہ کے احسانوں پر
इतना मेरे ऊपर उसका असर होता है कि मैं तो कहता हूँ कि उस अल्लाह ने क्या दुनिया बनाई है। ये तीन चीजें अगर आपके सामने रहे ना, कुरान और कुरान के बाद दुनिया में आपको आयात आफाक और आयत अनफुस, मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि मेरी पैदाइश का सबब क्या है और उस रब ने मुझे बना क्या दिया है। अकल, दानिश, अल्लाह कहते हैं, और आप देखें कितनी बड़ी हकीकत है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, एक इंसान के लिए जमीन और आसमान की सारी चीजें बनाई। क्या मैं उसका शुक्र अदा ना करूं? बेशक बताएं सर, ना। हर वक्त हमारी जुबान थकनी नहीं चाहिए, हमारी जुबान खुश्क नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, जैसे आप समझा रहे हैं इसी तरह अमल की तौफीक दे, और हम लोगों को सही लफ्जों में ईमान पे कायम रहने वाला बना दे बंदर। अल्लाह पाक सारी दुआओं को कबूल कर ले, हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों का बैठना कबूल कर ले, और हम लोगों की समझ बूझ भी इसी तरह वसी कर दे जैसे उसका हक है। अल्लाह पाक बस जो बीमार है उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और अपनी रहमतों से नवाजे, और जो इस दुनिया से चले गए उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। अल्लाह पाक हम सब की औलादों को भी नेक करे, दीन के रास्ते पे चलने वाला तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह दीन के रास्ते पे कुरान से जोड़ी रखे।